السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ڈیرہ غازی خان میں ہیں اور ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی ایک معروف شخصیت جناب ڈاکٹر محمد اشرف خان صاحب سے۔ چند روز قبل ہم نے ان کا ایک انٹرویو پبلش کیا تھا، اپلوڈ کیا تھا، جس کو ناظرین نے کافی پسند کیا۔ خاص طور پہ وہ احباب جو ڈاکٹر صاحب سے واقف تھے، ان کی خدمات انہوں نے وصول کی اور یا جن کی یادیں وابستہ تھیں، انہوں نے یا ان کے بچوں نے ایک محبت کا اظہار کیا۔ تو آج ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کچھ مزید یادیں ہم ان کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں جی آپ؟ اللہ کا احسان ہے، دعا ہے آپ۔ ماشاء اللہ، آپ کی ویڈیو پہ آپ کے چاہنے والوں نے کافی محبت کا اظہار کیا ہے۔ مہربانی ان کی، جی جی، دعائیں بھی دی ہیں آپ کی صحت کے لیے۔ الحمد للہ۔ جی جی، تو ڈاکٹر صاحب کچھ مزید یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہاں فرمائیے، جتنے کو یاد ہے پتہ کر دوں۔ جی جی، یہ ایک تصویر ہے ہمارے پاس آپ کی پرانی، جی ہاں، یہ 1985 کی ہے، فیملی فزیشین ایسوسی ایشن ڈی جی خان۔ جی ہاں، اس میں کچھ آپ کے ہم اثر دوست ہیں۔ جتنے ڈاکٹر صاحبان یہاں ہیں، اس میں میرے کلاس فیلو جو تھا وہ صرف ڈاکٹر نوری صاحب اور میں تھے۔ اچھا اچھا باقی جتنے ہیں وہ سب مجھ سے جونیئر ہیں۔ اچھا، جونیئر ہیں۔ جیسے ڈاکٹر رشید صاحب ہیں، یہ زیادہ تر پیتھالوجسٹ تھے، یہ بھی جونیئر ہیں۔ نوری میرا کلاس فیلو ہے۔ ڈاکٹر زکاءالدین میرے بہت جونیئر ہیں۔ پھر اس کے بعد میں بیٹھوں، پھر اختر ہے، یہ پہلے ایل ایس ایم تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہیں پریکٹس شروع کی تھی۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر فیض صاحب ہیں، یہ بھی جونیئر ہیں۔ ڈاکٹر یوسف صاحب یہ تازہ میرے خیال میں کر کے آئے تھے ملتان سے ہاؤس جاب، تو یہاں ان کی جاب ہوئی۔ یہ کیپٹن سلیم صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر گل محمد شمسی ہیں، اور پھر یہ ڈاکٹر شیر محمد اور نصرت جاوید، یہ ڈاکٹر ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ ایمرسن کالج میں پڑھتے رہے۔ جی ہاں، میں پرانی بلڈنگ تھی اس کی جو، ہاں وہ پرانی بلڈنگ میں 44 میں ایمرسن کالج میں داخل ہوا تھا۔ اچھا اچھا، پہلے تو میں نے وہاں جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو میں نے آرٹس لی۔ جی جی، آرٹس۔ تو اس کے بعد میرے سسر بھی تھے اور میرے انکل بھی تھے ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو پھر میں فرسٹ ایئر میں وہاں بیٹھا ایف ایس سی کے اندر۔ اس وقت کیا حالات تھے کالج کے؟ کالج ٹھیک تھا بالکل۔ اس وقت ہمارے جو پرنسپل تھا وہ ابراہیم صاحب تھے، میاں ابراہیم صاحب، اور اس وقت یہ کچہری روڈ پہ ہوا کرتا تھا؟ کچہری روڈ پہ تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، سکھ کم تھے۔ ایک ہمارے پروفیسر مدیر بہت اچھے شاعر تھے، وہ عربی کا پروفیسر تھے۔ تو وہ اس وقت ہم ایمرسن کالج کچہری روڈ میں تھا، تو اس کے پیچھے ہاسٹل تھا ہمارا، اس کا نام تھا ٹمنسٹن ہاسٹل۔ وہاں ہم رہا کرتے تھے، ممبر پر تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ تو یعنی یوں سمجھے کہ میں 44 45 46 میں وہیں ایمرسن کالج رہا۔ اچھا، یہ ڈاکٹر عبد الواحد خان صاحب کی کچھ یادیں شیئر کریں۔ انہوں نے ایم بی بی ایس کب کیا اور کہاں سے کیا؟ اور ڈاکٹر عبد الواحد صاحب میرے انکل بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں۔ انہوں نے ایم بی بی ایس وہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے کیا۔ صحیح۔ تو کب کیا تھا بیٹا؟ ہیں؟ اچھا، 1936 اور 29 اس میں انہوں نے کیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے وہ پہلے مسلم ڈاکٹر تھے، ماشاء اللہ، ڈاکٹر عبد الواحد صاحب۔ یہاں ڈیرہ غازی خان میں جہاں تک مجھے یاد ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو تھے وہ یہی ڈاکٹر محمد عبد الواحد صاحب تھے،
اور ایک اور ہندو ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا وجیا ساگر، وہ بھی ان کا کلاس ہوا تھا. ایک ڈاکٹر تھے، وہ ایم بی بی ایس نہیں تھے، لیسب تھے، ڈاکٹر آسانند صاحب، ہندو تھے، ان کو پریکٹس کرتے تھے. تو زیادہ تر دیر غازی خان کے جو پہلے ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر محمد عبدالواحد صاحب. ان کے والد صاحب جو تھے فضل اللہ خان صاحب، وہ ان کی زیادہ تر، اگرچہ وہ ہاں تھے تو میری پھوپھی، میرے دادا کی جو بہن تھی ان کے خاوند تھے، لیکن ان کی زیادہ تر زندگی بہاولپور اسٹیٹ گزری تھی. بہاولپور اسٹیٹ میں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کیونکہ نیا نیا بنا تھا تو ان کی پہلے اپائنٹمنٹ غازی خان ہوئی تھی. یہاں سے وہ آن ڈیپوٹیشن گئے ہوئے تھے بہاولپور اسٹیٹ. تو فیض اللہ خان وہ وہاں کنال کالونی تھی بہاولپور میں، وہی رہا کرتے تھے. تو بڑے نڈر آدمی تھے اور ماشاء اللہ دبنگ قسم کے انسان تھے. کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، نہ وہ برداشت کرتے تھے. بلکہ یہ ایک دفعہ تو یہ سنا گیا تھا کہ اس وقت بہاولپور اسٹیٹ میں جو چیف انجینئر تھا وہ انگریز تھا، تو یہ اس کے کوئی سپرڈینٹ لگے ہوئے تھے. تو ایک واقعہ ہے شاید کہ وہاں کسی ٹھیکیدار نے کوئی کام کروانا تھا، تو اس نے پیسے دیکھے تھے کسی سے، تو چیف انجینئر سے ڈائریکٹ ایک کام کرا لیا. جب وہ فائل ان کے پاس پہنچی تھی، یہ سپرڈینٹ تھے چیف انجینئر کے، انہوں نے کہا یہ مجھ سے تو نہیں گئی، یہ کس طریقے سے ہو گیا. تو انہوں نے پھر لکھ دیا کہ بھئی یہ چیز جو کی گئی ہے یہ غلط کی گئی ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے. چیف انجینئر نے لکھا کہ نہیں، واٹ ہیز بین ڈن ہیز بین ڈن. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن اس نے دوسری بار لیا، پھر تیسری بار یہ اس کے آفس میں گئے، اس کو کہنے لگے کہ بھئی یہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، دس از اے پراپرٹی آف اسٹیٹ. تو واقعی وہاں واقعی ان کی ہاتھا پائی ہو گئی چیف انجینئر سے. وہ کہنا وہ انگریز تھا، لیکن یہ پٹھان تھے، اچھے ماشاء اللہ قد تھا. وہ لباس ان کے ہمارا جیسے شلوار قمیض اور شیروانی ہوا کرتی تھی. لیکن وہ پھر جب اچھی ہاتھیں پائی تو وہ نکل گیا، باہر نکل گیا. واپس آئے یہ انہوں نے، کیونکہ اسٹوڈنٹ لگے ویسے انہوں نے کہا کہ بھائی آفس بند کر دیں. پھر کہنے لگے نہیں اس کی کیا ضرورت ہے آفس بند کرنے کی، یہ تو بہاولپور اسٹیٹ کا کام ہے، وہ ایک ملازم ہے. تو لیکن یہ تھا کہ دوسرے تیسرے دن وہ ان کی رہائش اسی کالونی میں تھی بہاولپور اسٹیٹ میں، کنال کالونی میں. تو صبح جب دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر گیا تو ایک چپراسی کھڑا تھا. تو اتفاق سے میں وہاں تھا. تو اس نے کہا کہ خان صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا نہانے کی تیاری کر رہے ہیں. میرے دادا صاحب نے قمیض اتاری ہوئی تھی، تہبند میں باندھا ہوا تھا، جیسے غسل خانے میں آدمی جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ باہر چیف انجینئر آیا کھڑا ہوا ہے. میں نے ان کے اطلاع دی، میں نے کہا جی باہر چپراسی کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چیف انجینئر انگریز سے وہ آیا ہوا ہے. پہلے تو مجھے کہنے لگے نہیں، ان کو کہیں وہیں اپنا دفتر میں ملاقات ہوگی. پھر کہنے لگے نہیں بیٹا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک آدمی آپ کے گھر آئے اور آپ اس کو یوں للکار دیں. تو پھر وہ اسی حالت میں جیسے انہوں نے چولہا اتارا ہوا تھا، بس وہ چولہا تہبند کے بعد باہر نکلے. پھر چیف انجینئر سے ملے، اور اس کے بعد وہ چیف انجینئر معذرت کرنے آیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی خفا کے. اور اس کے بعد وہ بعد دونوں چلے گئے اور آپس میں باتیں کرتے کرتے. یعنی کہ یہ وہ اخلاق تھا ہمارے بزرگوں کا کہ ڈائریکٹ غلط بات وہ نہیں برداشت نہیں کرتے. ایک کوئی بہاولپور دربار کا بھی کوئی واقعہ انہیں کا ہے؟ نہیں، دربار کا جو واقعہ ہے وہ ان کے لڑکے تھے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، یہ ان کا واقعہ ہے. وہ بھی چلیں. اب وہ یہ تھا کہ
ہز ہائنس نواب واہن پور 2 دفعہ دربار لگاتا تھا، ایک اپنی عید کے موقع پر اور ایک اس کی اپنی جو برتھ ڈے تھی اس میں تھا. تو اس دربار کے اندر باقاعدہ جو کلاس 1 آفیسر ہوتے تھے وہ آتے تھے، وہ دربار میں وہ بیٹھتا تھا اور لوگ آتے تھے باقاعدہ کورنر سے بجا لاتے تھے اور سلام کر کے پھر کچھ پیسے جو دیتی وہ اسٹیٹ تھی وہ ان کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے کہ بھائی یہ. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب ہیں فیض، جس کا نام ہے پہلا فیض اللہ خان، یہ ان کے لڑکے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ اس دربار میں کلاس 1 آفیسر سے نیچے نہیں آتا تھا، مطلب جو کلاس 1 آفیسر ہوتے تھے وہ جاتے. تو جب میرے یہ ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب سول سرجن بنے تو یہ کیونکہ سول سرجن کلاس 1 افسر ہوتا تھا وہاں گئے. ایک مسلمان قسم کے آدمی تھے، ان کے والد بھی تھے. تو یہ عذاب شاہی جو ہوا کرتا تھا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. سیدھے گئے اور نواب صاحب کو کہا السلام علیکم، اور وہ جو پیسے تھے وہاں رکھے اور پھر اس کے بعد رکھنے کے بعد پیٹ کر کے واپس چلے آئے. تو نواب نے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے پیٹ کر دیے؟ تو جو آدمی اس کے ساتھ کھڑا تھا وہ اتفاق سے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کے والد جو تھے فیض اللہ خان، انہوں نے اس کی نوکری لگوائی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ نواب اکثر اوقات اپنے آپ کو دولہا سنگھ کہلاتا تھا کہ مجھے پسند کرتا تھا دولہا سنگھ. تو کہنے لگے دولہا سنگھ آپ کو شاید یاد ہو کہ فیض اللہ خان. تو انہوں نے پھر نواب صاحب نے یہ کہا اچھا وہ فیض اللہ خان جو جس نے چیف انجینئر کو مارا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہی فیض یہ ان کا لڑکا ہے عبدالبہر کا. تو کہنے لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس کی یہ سزا یہ ہے. اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ابھی نواب صاحب ناراض ہو گئے کیونکہ نواب صاحب کے دربار میں سے کوئی یہ جرت ہی نہیں کرتا تھا کہ بھئی کورٹ میں نہ بلا رہ جائے یا پیٹ پھیر کے نہ جائے. تو دیکھا اس کی سزا یہ ہے کہ آئندہ یہ دربار میں نہ آیا کرے بس. ورنہ لوگ سمجھے ہوئے تھے کہ یہ نواب کا حکم کر کے اس کو اسٹیٹ سے نکال دیا ہے، نوکری سے نکال دیا. لیکن اس نے صرف یہی کہا جب یہ سنا نا کہ فیض اللہ کے لڑکے، تو بس یہی کہا کہ اس کی سزا ہے کہ آئندہ یہ دربار میں نہ آیا کرے. تو پھر اس کے بعد چچا نے کہا تو میری یہی خواہش ہے کہ میں دربار میں نہ جاؤں، یہ عذاب جو ہوتے ہیں شاہی نہ میں کرتا ہوں. میرے لیے تو یہ انسان ہے سب برابر. ٹھیک ہے کہ کوئی مرتبے کے لحاظ سے زیادہ ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ انسان کو خدا بنا لیں، اس کے ساتھ سجدہ کریں یا ایسے. تو اس قسم کے خصوص سے ماشاء اللہ. اچھا، پاکستان بننے کے بعد کیا خدمات پیش کی ڈاکٹر عبدالواحد خان صاحب نے؟ وہ ایسے سول سرجن رہے گئے تھے، وہ یہی ڈاکٹر رہے. پھر اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر، میرے خیال میں ڈپٹی ڈائریکٹر ہاں جی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی صورت میں ملتان کے اندر وہیں رہے. تو انہوں نے یہی پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے تھے. یہ ڈاکٹر صاحب کے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ اپنی پوری لائف جو ہے عوام کی، پاکستان کی خدمت کی، تو ملک کی خدمت کے لیے جوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ جوانوں کا پیغام تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان. میں نے ہر موسم بنتے دیکھا ہے. تو میں زیادہ تر وہ عجیب سا وقت تھا کہ بھائی یہاں اسٹوڈنٹ بھی صورت میں تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہے گا پاکستان. قائد اعظم تو میرے خیال میں دراغازی ہیں سہروردی شاید ایک دفعہ دراغازی خان آئے تھے، باقی تو کوئی نہیں آیا. کیونکہ یہ اس پر یہ اس علاقے میں یہ تو مندار صاحبانوں کا علاقہ ہوتا تھا. تو پہلے تو یہ یونیورسٹی میں تھے سارے، پھر اس کے بعد سکندر حیات اور خضر حیات کے وقت میں یہ، پھر اس کے بعد نواب جواہر خان یہ پھر مسلم لیگ میں آ گئے. تو اس کے بعد مسلم لیگ میں آنے کے بعد یہ علاقہ پھر تھوڑا سا ڈیولپ ہوا. ڈاکٹر صاحب کوئی پارٹیشن کی سٹوری سنائیں ہمیں.
جب پارٹیشن ہوئی تو میں اس وقت تقریباً اپنے چچا ڈاکٹر محمد عبدالواحد صاحب کے ساتھ بہاول نگر میں ہوا کرتا تھا. لیکن ایک عجیب سا وقت تھا کہ جس دن یعنی 14 اگست کی رات کو پارٹیشن اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ ہے، تو وہاں بہاول نگر کے جو ہندو تھے وہ بیچارے ڈر کے مارے کہیں مسلمان قتل و غارت نہ ہو، وہ ڈر کے مارے وہ ہسپتال کے اندر آ گئے تھے. تو ان کو جو وارڈ تھے تقریباً خالی تھے، اس وارڈ کے اندر میرے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب نے ان کو وہیں ٹھہرایا. ایک دو آدمی آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم ان کو مارتے ہیں. تو میرے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ میری حفاظت میں ہے، میری ڈیڈ باڈی پہ اگر آپ اس کو کریں گے میں ان کو مارنے نہیں دوں گا. تو مرد وہاں رکھے تھے، وہاں بہاول نگر میں ایک اور ہسپتال تھی ہندو فیمیل ہاسپٹل، تو جو عورتیں تھیں وہ وہاں رکھی گئی. ایک عجیب تماشا تھا کہ مرد علیحدہ ہیں، عورتیں علیحدہ ہیں. تو اس وقت میں وہیں تھا، تو جو عورتوں کا ذمہ کھانا ہوتا تھا، کیونکہ عورتیں وہاں ہسپتال جو تھا وہ شاہ دیواری کے اندر تھا، وہ باپ پردہ تھا، یعنی کہ وہ پردے میں، تو وہ عورتیں میں پردے رہتی تھیں، وہ سیف بھی تھیں. تو اس کو کھانا پلانے کے لیے اکثر میں جایا جاتا تھا، کھانا باہر لیتا تھا، ان کو دیتا تھا. وہ بیچاری پہلے تو کچھ دن کھایا ہی نہیں انہوں نے، کچھ ڈر کے وجہ. پھر ان کو یہ خیال ہو گیا کہ کہیں یہ کھانے میں زہر نہ ملا دیں. اور تیسری یہ تھی، ہندو ہمارے ہاتھ کا کسی چیز کا ہاتھ لگ جائے تو وہ لیتے بھی نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اچھا یہ کریں، یہ کھانا ہمارا جو ہم پکاتے ہیں آپ نہیں کھاتے، تو ہم آپ کو کچا راشن دیتے ہیں، آپ کچا راشن لیں اور پکائیں اور کھائیں. وہ کچا راشن لے کے پھر بھی وہ نہ کھاتی تھی، کہیں اس میں زہر نہ ملا دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ راشن پکائیں، کچا پکا کے پہلے مجھے کھلائیں، میں کھاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ اسی کھانے سے آپ کھائیں، اگر آپ کو یہ شک ہے کہیں اس میں کوئی خاص چیز نہ ملا. تو اس طریقے سے وہ 2-3 دن تو بیچاری یوں سمجھے کہ نہ کھایا نہ پیا. مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا تھا کہ بھئی یہ بیچارے نہیں کھا رہے. لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے انڈیا. تو اس کے بعد قافلے آنے شروع ہو گئے، کیونکہ باہر اسٹیٹ کے وجہ قافلے آتے تھے، بیکانیر سے، جیسلمیر سے، یہ پھر مسلمان قافلے آنے شروع. تو ان قافلوں کے اندر پھر میں کام کرتا تھا. جو قافلے ہوتے تھے کہیں ان کو وہاں گورنمنٹ ہائی اسکول کا جو گراؤنڈ تھا میرے خیال میں فٹ بال وغیرہ کا، وہاں ہم ان کو رکھتے تھے. تو اس کے بعد کھانا وغیرہ ان کو کھلاتے تھے. پھر دوسرے دن ان کو سوار کر کے سما سٹا اور پھر ملتان، یعنی کہ پھر پنجاب کے اندر بھیجتے. تو اس طریقے سے وہ پارٹیشن کے دن گزرے. عجیب دن تھے. مسلمان بیچارے، کوئی گدھا پہ سوار ہے، کوئی گھوڑے پہ ہے، کوئی سائیکل پہ ہے. اس وقت ان کے پاس موٹر والی تھی، غریب تھی، تو جیسلمیر وہاں آتے تھے. اللہ تعالیٰ عجیب وقت تھا. آپ نے ادھر فورٹ منرو میں بڑی خدمات سر انجام دی، کوئی اس ہاں، علاقے میں. اس میں بات یہ تھی کہ میرے جو دادا تھے ڈاکٹر محمد عبدالغفور خان، وہ جہاں تک مجھے یاد ہے، جب تک میں جیسے تقریباً 8-9 سال کا ہوں گا، تو گرمی کی چھٹیوں میں، کیونکہ فورٹ منرو کے اندر کمشنر، پی اے اور ڈپٹی کمشنر، یہ تینوں انگریز فورٹ منرو گرمی میں رہتے تھے اور 6 مہینے رہتے تھے. تو ان کا عملہ جو ہوتا تھا وہ بھی تقریباً وہاں. تو کیونکہ ڈاکٹر میرے دادا صاحب وہ ریڈر تھے ڈپٹی کمشنر کے. اس وقت جو ڈپٹی کمشنر تھا میرے خیال میں اس کا نام تھا ہینڈرسن شاید، سم تھنگ لائک. تو گرمیوں میں وہ تقریباً انگریز فورٹ منرو میں رہتے تھے.
تو میرے دادا بھی وہیں رہتے تھے، کیونکہ ڈی سی کے ریڈر تھے، ڈی سی بھی وہیں رہتا تھا، یہ بھی وہیں رہتے تھے. تو چھٹیوں کے اندر میں وہاں جاتا تھا ان کے پاس. تو گرمی کی چھٹیاں تقریباً میں وہیں گزاری. تو میرا ایک تعلق تھا فورٹ منرو سے بچپن سے، کہ مجھے البتہ اتنا تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ بھئی کچھ عرصہ پہلے جب گرمیاں ہوتی تھیں تو میرے دادا اپنی فیملی کو بھی وہیں فورٹ منرو لے جایا کرتے تھے. لیکن جب میں گیا تو اس کے بعد وہ فیملی نہیں جاتی تھی، تو زیادہ تر میں اکیلا ہوتا تھا. اور اس وقت فورٹ منرو میں ایک بس چلتی تھی، یہاں سے 3 بجے یہاں سے بس چلتی تھی، اور وہ صبح 9 بجے فورٹ منرو پہنچتی تھی. ایکچولی وہ بس جو تھی وہ چلتی اس لیے تھی کہ اس میں ڈاک جاتی تھی، ڈپٹی کمشنر کی یا پی اے کی جو ڈاک جاتی ہے تو وہ اس ڈاک لے جاتی تھی اور وہ ڈاک واپس لے آتی تھی. 9 بجے 3 بجے یہاں جاتی تھی، 9 بجے وہاں پہنچتی تھی. تو وہاں گرمیوں کے موسم میں وہاں جو دفتری آورس تھے وہ وہی تھے 9 سے 4 بجے تک. پھر وہ 4 بجے سے جب ختم ہوتے تھے تو پھر واپس آ کے ڈاک لے کے رات کے 9 بجے یہاں پہنچی تھی. تو اس طریقے سے میرا پرانا تعلق بھی تھا. تو جب میں ڈاکٹر بن گیا تو میری اپوائنٹمنٹ مختلف جگہ پہ ہوئی. تو پہلی اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تو ڈیرہ غازی خان میں ہوئی، بلکہ ڈیرہ غازی ہے نہیں، پہلی اپوائنٹمنٹ میری کوٹ مٹھن ہوئی. پھر وہاں سے کچھ عرصہ رہا، پھر ریتڑے، پھر میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈیرہ غازی خان میں آ گیا. تو یہ سن 60 میں فورٹ منرو کے اندر صرف گرمیوں میں ڈاکٹرس جایا کرتے تھے، سردیوں میں نہیں، ہر ڈسپنسری بند ہو جاتی تھی. تو سن 60 کے اندر جو میری پہلے اتفاق سے پہلی اپوائنٹمنٹ تھی، کیونکہ میری کچھ تعلقات تھے فورٹ منرو کے اندر، تو لوگ جاتے تھے گھبراتے تھے، لیکن آئی فیل پلیئر کہ بھائی میں گھر میں وہاں جاؤں، کیونکہ میرے بچپن میں وہیں جایا کرتا تھا. تو میں سن 60 کے اندر ایز اے میڈیکل افسر فورٹ منرو جا کے لگا، پھر وہیں رہا. اسی طرح سے دوسری دفعہ ایک سن 64 میں بھی میں وہاں رہا. تو وہاں سے وہ بلوچوں کے نسبت وہ بیچارے غریب لوگ تھے، تو وہاں خدمت کیمپ بھی میں نے لگوائے وہاں فورٹ منرو کے اندر، کہ یہاں سے ڈاکٹر لے جاتا تھا تاکہ وہ کیمپ بھی لگائیں، وہاں ان کو مریضوں کو دیکھیں. تو یہ ہم نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی، ٹی بی ایسوسیشن. تو اس کے اندر جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے ادویات ہی لیتے تھے. تو میں ایز اے ڈاکٹر فورٹ منرو جاتا تھا. پہلے تو یہ ہر جمعے جاتا تھا، پھر اس کے بعد 15 دن کے بعد جاتا تھا. تو وہاں سے جو فورٹ منرو کے مریض، لیکن زیادہ تر رکنی اور وہاں سے لوگ آتے تھے تو ان کو دوائیاں دیتا تھا. تو وہاں سے پھر یہ خیال ہوا کہ یہاں ہسپتال بنانا چاہیے. اس وقت سردار ذوالفقار خان کھوسہ یہ منسٹر شاید لگے ہوئے تھے. میں نے ان سے گزارش کی تو یہ انہوں نے مجھے کوئی گورنمنٹ سے 40-50 لاکھ روپیہ میں نے ان سے مانگا. انہوں نے وہ مجھے دے دی، وہ ڈونیشن کی صورت میں آ گئی. لیکن جب مجھے یہ خیال ہوا، میرے خیال میں 40-50 لاکھ، میں تو پہلے سمجھا تھا کہ ہسپتال بناؤں گا، لیکن ہسپتال تو بننے کے لیے بہت پیسے چاہیے، اور ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ بھائی یہاں ڈاکٹر رہے گا، پھر نرسز رہیں گی، عملہ پورا رہے گا، پھر ڈاکٹرس کے کوارٹرز ہوں گے. وہ میرے خیال میں نہیں آیا، تو میں وہ نہیں ملا. تو یہ پیسے آئے تھے، میں نے اس پیسے سے یہ جو فورٹ منرو کے اندر اب جو عمارت بنی ہوئی ہے، اس سے کچھ عمارت بنا رکھی تھی. تو یہ لوگ اب ہر جمعے تقریباً، پہلے ہر جمعے جاتا تھا، پھر ایک جمعہ چھوڑ کے جمعہ جاتا ہوں کہ 15 دن. تقریباً 20 سے 25 سال میں فورٹ منرو جاتا رہا اسی طریقے سے کہ ان لوگوں کی خدمت کریں. تو پیسے لیتے تھے، دوائیاں بھی لیتے تھے وہیں سے. تو یہ فورٹ منرو کی ہسپتال اس صورت میں نے بنایا. تو وہ اب ماشاء اللہ چلتا ہے. اب میرا ایک بیٹا جاتا ہے
اب تو میں سفر کم کرتا ہوں. البتہ وہ لوگ ابھی تک یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ غریب لوگ تھے زیادہ تر. وہاں جا کے مریض آ جاتے ہیں، ان کو ادویات بھی دیتے ہیں. میری ایک تھی بہن چھوٹی، اس نے وہ بیچاری بیوہ بن گئی، تو انہوں نے ان کے پیسے تھے، انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے. ان پیسوں سے میں نے وہاں فورٹ پٹل ہسپتال میں ایکس رے مشین لگوائی تھی. تو اس طریقے سے وہاں ایکس رے بھی کرتے تھے اور مریضیں بھی دیکھتے تھے. کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اکثر وہاں اس وقت خاص طور پہ جو رکنی یا بلوچستان کے سائڈ پہ تھے، یہ قریب ٹی بی کے مریض زیادہ ہوتے تھے، زیادہ تر ٹوبرکلوسس تھے. تو میں ان کو یہاں سے دوائیاں لے جاتا تھا. تو ٹی بی کے مریضوں کے لیے یہ ایک یوں سمجھے کہ بھائی ہم ہر مریض کو تقریباً 6 مہینے دوائی لگاتار دیتے رہتے تھے. اگر 6 مہینے دوائی پہلے چھوڑ دیں تو اس کو پھر ٹی بی ہو جاتی، ریلیپس ہو جاتی. تو ہم 6 مہینے کے لیے دوائیاں ان کو دیتے تھے. تو یہ بڑا مشکل سمجھتا تھا کہ ایک غریب آدمی 6 مہینے تک دوائیاں کیسے برداشت کر سکے. تو وہ ٹی بی کے جو مریض آتے تھے تو یہاں سے پھر میں دوائیاں لے جاتا تھا. تو ان کا باقاعدہ ریکارڈ میرے پاس ہوتا تھا کہ بھائی فلاں تاریخ سے شروع کیا ہے. تو اور جب وہ آتے تھے تو ان کو وہ میں دوائیاں دیتا تھا، ٹی بی، مائرین وغیرہ، تاکہ وہ بیچارے خود تو نہیں خرید سکتے تھے. 6 مہینے تک دوائیاں کرنا ایک پرابلم تھا ان لوگ کے لیے، لیکن وہ ہم اس کو ادویات بھی دیتے تھے. اس طریقے سے وہ ہر جمعے پھر اس کے بعد 15 دن جاتا تھا، ان کو دوائیاں بھی دیتا تھا اور ان کے حالات بھی پوچھتا تھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پنجاب ٹی بی کے ایسوسیٹ کی طرف سے کچھ عطیات ہوتے تھے، جس پہ گھی ہوتا تھا، کپڑے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ مجھے ملتے تھے، پھر میں وہ بھی ان کو تقسیم وہیں جا کے کر سکتا تھا، تاکہ بھائی وہ غریب لوگ تھے. تو کپڑے بھی دیتے تھے، کبھی گھی وغیرہ. تو اس طریقے سے فورٹ پٹل میرا آنا جانا ہوا اور تقریباً 23 ایئرز میرے اپنے خیال میں وہاں جاتا رہا اور ان لوگوں کی خدمت کر رہا. اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ تعالیٰ یہ کہ میری قبول فرمائے. ہاں یہ بھی پھر زبان میں سے راستہ بڑا خراب ہوتا تھا. بتا یہ تھی وہاں سے تھی. تو البتہ وہاں ایک مجھے فائدہ ہوا کہ پنجاب ٹی بی والوں سے میں نے ایک ایمبولینس لی تھی. انہوں نے مجھے ایک ایمبولینس سیکنڈ ہینڈ خرید لی تھی جو میرے پاس رہتی تھی. اس پہ میں یعنی صرف فورٹ پٹل کا جو خرچہ ورچہ ہوتا تھا کھانے پینے کا وہ میں نے اپنا خرچہ ہوتا تھا. ہاں البتہ کبھی کبھی پنجاب ٹی بی ڈسٹرکٹ ٹی بی ایسوسیٹ سے ایمبولینس کے لیے پیٹرول وغیرہ لے لیتا تھا تاکہ ان کا خرچ. باقی وہاں کا رہائش کھانا پینا وہ میرا اپنا ہوتا تھا ذاتی، میں نے ایسوسیشن نہیں ہے. اس طریقے سے الحمدللہ میں ٹی بی کی وہاں کوئی تقریباً 20-30-35 سال ٹی بی کا خاتمہ ہو گیا وہاں سے آلموسٹ اب ختم ہو گیا ہے. اب کیونکہ ایک ادویاتی پہلے تو نہیں ملتی تھی، اب ادویات گورنمنٹ نے بھی دینی کر. آج کل تو میرے خیال میں شاید ادویات گورنمنٹ دے دیتی ہے. پرائیویٹ پریکٹیشنر جو ہیں ان کو بھی دی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ٹی بی پروگرام کے وہاں تھا تو یہ ادویات ان کو دو. تو اب تک بہت سا فرق پڑ گیا ہے، اللہ کا فضل ہے. زمانہ گزر اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش قبول کرے، آپ کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ. آمین. اللہ تعالیٰ آمین. جزاک اللہ جی، آپ نے ٹائم دیا ایک دفعہ. ہاں زندگی کی یہ باتیں ہیں. مجھے بہت صورت یہ بس ایک خیال تھا، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ میں فورٹ پٹل جاتا تھا تو سوچتا تھا کہ کہاں ہے. ویسے ہی میری طبیعت جو تھی وہ کچھ سیلانی بھی تھی.
میں سین بھی پڑھا کرتا تھا، بلکہ کچھ دفعہ یہ تاشقند اور سمرقند بھی میں گیا وہاں. تو سمرقند میں شاید تاشقند سے سمرقند آیا تو سمرقند میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبر بھی ہے. تو اب تو وہاں مقبرہ، جب میں گیا تھا تو مقبرہ نہیں تھا، تو وہ ایک قبر تھی. تو وہاں ہم نے فاتحہ پڑھا. تو وہاں ایک مسجد تھی، تو اتفاق سے وہ وقت تھا کوئی عصر کا شاید. تو میں نے کہا کہ بھئی وہ مؤذن جو تھا کہ وہاں اذان آج میں دیتا ہوں. تو وہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہاں میں نے اذان دی سمرقند کے اندر. اس میں امام ہاں. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ پاکستان ہے 96 سے. اور اس طریقے سے سمرقند اور بخارا وہاں گیا تھا. پھر ایک دفعہ یہاں سے ٹی وی، یہ ہماری ٹی وی ایسوسیشن تھی نا، اس کی یہ اس کی وجہ سے ہم سیر کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہم یہ بھی ٹی وی ایسوسیشن تھی ہم. پھر ایک دفعہ ہم وہاں گئے انڈیا کے اندر. پھر ایک دفعہ شنگھائی گئے، شنگھائی سے لاسا گئے، وہ تبت کے اندر. وہاں بھی عجیب سا معاملہ تھا کہ بھئی وہاں ٹی بی کے جو مریض ہیں ان کو ادویات دیتے رہے. بہت سے اس طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ بھئی ٹی بی کسی طریقے سے ختم ہو جائے. یہ ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا ہے، یعنی کہ مڈل ایسٹ. اب تو اور بڑی بیماریاں ٹی وی کی وہ تھی، آج تو ختم، تقریباً ختم ہو گئی ہے. اب تو زیادہ تر الرجی کنڈیشن ہے، الرجی کا. وائرل ڈیزیز ہاں زیادہ ہے. وائرل وہ الرجی ہے نا وائرس کی. کورونا کا جیسے آیا وہ عالمی سطح پہ بڑا ہے. بس باقی اللہ تعالیٰ کام کرے زندگی کے اندر. بہت صورت ایز اے میڈیکل افسر ڈاکٹر میں نے اپنی طرف سے پورا کام کیا. میں آپریشن بھی پورا کرتا تھا یہیں اسی ہسپتال کے اندر. پہلے نرس رہا، پھر میڈیکل افسر بنا رہا، آپریشن بھی کرتا رہا، اور اس کے بعد میں افسر بھی رہا. کچھ عرصے کے لیے میں ایز اے ایم ایس بھی کام کیا تھا اسی ہسپتال کا. اس وقت تو یہ ہسپتال صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھی. تو ہمارے ایک ایم ایس ہوتے تھے ڈاکٹر رشید صاحب، وہ میرے میڈیکل کالج کے اندر جب میں پڑھتا تھا تو وہ میرے فرسٹ سیکنڈ ایئر کے ڈیمونسٹریٹر بھی ہوا کرتے تھے. وہ انہوں نے ایم ایس کیا ہوا تھا، پھر وہ یہاں گئے اور کافی عرصہ یہاں رہے ایسے ایم ایس. بہت صورت زمانہ تھا، گزر گیا. اللہ کا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہاں اللہ تعالیٰ. بس یہ ہے کہ زندگی جتنی دے اللہ تعالیٰ محتاج ہی نہ دے. اب تقریباً میری اوپر یوں سمجھے کہ 27 کی پیدائش ہے، 1927 کی. اب کتنے سال ہو گئے اب خود اندازہ کرتے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. انشاءاللہ اگلے سال آپ 100 سالہ سالگرہ منائیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. 99 ایئر کے قریب تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے عوام کی خدمت کی، ان کی دعائیں ہیں، یہ اللہ کا کام ہے. بس اس کے اب بھی دعائیں کرتا ہوں. دل تو اب بھی میرا کرتا ہے کہ میں کہیں جاؤں، کم از کم فوٹو پھر جاؤں، لیکن اب سفر نہیں ہوتا. اب بس یہ میرا بیٹا جاتا ہے جب دے دیتا ہے دوائیاں. الحمدللہ اب تو خیر فوٹ بننے کے بعد ہسپتال بھی بن گئی ہے وہاں ڈسٹرکٹ اپنے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، وہ بھی ہے پوری مکمل. پہلے تو میرے وقت پہ تو 6 مہینے تھے، اب تو پورا سال رہتے ہیں، یعنی کہ پوری ہاسپٹل ہے. بس اس وقت زمانے کے اندر نئے چلتی تھی، سفر بڑا مشکل ہوتا تھا. اب تو نہرو کے پلیں آ گئی تھی. بلکہ ایسا ہی وقت ہوتا تھا کہ کبھی میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں مغرب کے وقت وہاں نئے آ گئی. اب نئے کو عبور کرنا مشکل ہوتا تھا، تو ساری رات نئے کے کنارے پڑے رہے
کہ بھائی پانی ختم ہو. یہ سخی سرور پہ ہوتی ہوگی. سخی سرور راکھی منہ راکھی گاج یہ نئے ہوتے تھے. تو زیادہ تر یہ سخی سرور کی خراب ہے. بس اب تو ماشاء اللہ پلے بن گئی ہیں. ایک وہ سخی سرور والا نالا آتا ہے نا، اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے، کیا نام ہے؟ مٹھاون. ہاں یہ تو راکھی منہ کا ہی ہے میرے خیال سے. ہاں جی عجیب سی باتیں. وہ زمانہ گزر گیا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں نے آپ کے لیے پیغامات بھیجے، دعائیں کی، مہربانی ان کے انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ کوئی پیغام دیں. میں اس سے بھائی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعائیں دیں. اس کے لیے میں ان کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک کرے، ان کو دین اور دنیا میں برکت عطا کرے. میری ایک ہی دعا ہے، ان کی عمر دراز ہو، ان کو ہر برائی سے بچائے، نیک کام کرے. باقی تو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی عرصہ زندگی رکھی ہے، اللہ اس زندگی کے اندر ان کو کسی تکلیف میں، کسی محتاجی میں نہ ڈالے. ان کی اولاد بھی بخیریت رہیں. یہ میری دعا ہے کہ ان کو خدا ہمیشہ صحیح و سلامت رکھے.